أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حضرات، سورہ آل عمران سپارہ نمبر 4، اس کی میں نے 2 چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہیں. پچھلے 2 جمعات میں یہ مسئلہ ہوا تھا، کوئی انسان کیسا بھی ہو، کس درجے کا بھی ہو، کتنی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہو، اچھا ہو برا ہو، نبی ہو پیغمبر ہو ولی ہو، کوئی بھی ہو، انسان موت سے کسی کو جائے فرار نہیں ہے. آخر انسان نے مرنا ہے، آخر اس نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے، آخر اس موت کے دروازے سے اس نے گزرنا ہے اور لازماً گزرنا ہے. کوئی طریقہ ایسا نہیں، کوئی ترکیب ایسی نہیں کہ انسان اس طریقے اس موت کے دروازے سے بچ جائے. کوئی ترکیب، کوئی ذریعہ، کوئی ہیلا ایسا نہیں. مرنا تو انسانوں نے ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے 2 جمعات میں عرض کیا تھا کہ انسان بد عملی کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے مرنا تو اس نے ہے ہی، انسان بڑی بری موت کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری موت سے محفوظ فرمائے. اللہ عزت کی موت نصیب فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے، خیر اور برکت اور خیریت کی موت نصیب فرمائے. بری اموات کا ذکر کافی کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کئی کتابوں میں آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. لوگوں یاد رکھو، انسان جس حالت میں مرے گا اللہ کے پاس قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا. یہ اسی حالت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس حالت کا یہ ہے کہ انسان جس ایمان کے اوپر اس کی موت آئے گی، ایمان کی اصلی کیفیت انسان کی کون سی ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. کیا پتا ایک انسان کتنا اللہ اللہ کرنے والا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہ ہو. کئی وجوہات ایسی ہوں جن وجوہات کی وجہ سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا، مسلمانوں جیسا نام رکھنے والا اور مسلمانوں جیسے اعمال کرنے والا کسی وجہ سے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہو کہ اللہ نے تو اس کا نام مسلمانوں کے رجسٹر سے کاٹ دیا ہو اور وہ انسان کفر کی موت مر جائے. استغفر اللہ
اللہ کفر کی موت سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا جس حالت میں، جس ایمان کی جس حالت میں انسان فوت ہوگا اس حالت میں اس کو اٹھایا جائے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان ایمان اس چیز کو سمجھتا ہے، وہ کہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کا منکر نہیں۔ اللہ کا منکر اس دنیا میں کتنے تھوڑے لوگ اللہ کے منکر ہیں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے۔ آپ ابو جہل کی مثال لے لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ اللہ کو مانتا تھا۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا۔ اللہ کو تو مانتا تھا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اس کا ایمان جو عجیب قسم کا ایمان تھا، وہ کہتا تھا اے لوگوں میں اللہ کو مانتا ہوں، اے لوگوں یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، ہم تو اللہ کو پہلے ہی مانتے ہیں۔ اور جس وقت تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر ہونے لگی، یہ مکہ سے چلا 1000 انسانوں کو لے کے، جب آرمی کو لے کے یہ نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، گھر سے جانے سے پہلے یہ سیدھا بیت اللہ گیا تھا۔ بیت اللہ جا کے اس نے اللہ کے گھر کا جو غلاف تھا اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا اے اللہ ہم تجھے کب سے نہیں مانتے، اللہ تجھے مانتے ہیں۔ یہ کس قسم کا ایمان یہ کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تجھے مانتے ہیں، اللہ تو ہماری مدد کر۔ اس نے دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر کون کہتا ہے؟ ابو جہل جو ہے اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسے ایک دن ایک رات کو 3-4 بڑے بڑے دوست تھے، جن میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے۔ یہ 4 دوست جن میں ایک ابو جہل تھا، یہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں گئے۔ ان 3 دوستوں نے ابو جہل کو کہا اے ابو جہل ویسے ایمانداری کی بات کہنا، کیا خیال ہے آج دیکھنے والا کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، سامنے اللہ کا گھر کعبہ ہے، اللہ کی قسم تجھے دے کے کہتے ہیں بتاؤ کیا محمد جو ہے یہ جھوٹا نبی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب اللہ کے گھر میں کھڑا تھا، بیت اللہ سامنے ہے، خانہ کعبے کا غلاف ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ لکھا، رات کا وقت تھا، رات کے آخری جو ہوتا ہے نا وقت، تہجد کا وقت، یہ وہ وقت تھا۔ اس وقت اس نے یہ بات کی، ہاتھ میں غلاف کعبہ تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں محمد کو سچا سمجھتا ہوں۔ اب اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی دعائیں، جی دعائیں بھی اللہ سے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہے میں سچا مانتا ہوں۔ لیکن ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر مانتا ہے تو اللہ کو خالص طریقے سے نہیں مانتا۔ یقین مانیے یہ جو تلبیہ ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتا تھا، بلکہ اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک یہ بھی کہتا تھا۔ لفظ کیا کہتا تھا؟ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، اللہ تیرا شریک ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہے کچھ اس کائنات میں ایسے نیک بندے ہیں جن کو تو نے اپنی خدائی میں شریک کر لیا ہوا ہے، اور تو نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اللہ تو نے اختیار ان کو دیا ہوا ہے، یہ لفظ کا اضافہ۔ اور آج ہمارے ہاں دیکھیں لوگ یہی تو کہتے ہیں جی اللہ کا کوئی شریک نہیں، انہیں کہیں جی کلمہ سناؤ، یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ، اے اللہ تیرا شریک نہیں۔ ہاں جی بات یہ ہے کہ لاہور والے جو ہیں ان کو اللہ نے یہ شریک کیا ہوا ہے خدائی میں کہ وہ جو ہیں وہ جولیاں بھر بھر کے، وہ داتا
ہیں اللہ نے ان کو اپنی خدائی میں شریک بنا لیا ہے. یہ فلاں ہے وہ بیٹے دینے کا شریک ہے, فلاں بیٹیاں دینے کا شریک ہے, فلاں چولیاں بھر بھر کے دیتا ہے, فلاں گنجے شکر ہے وہ شکر بھر بھر کے دیتا ہے. اللہ نے شریک بنایا ہے, اللہ نے شریک بنایا ہے, اللہ نے اور یہی تو ابو جہل کہتا تھا کہ اللہ نے شریک ان کو بنایا, اللہ نے اختیار دیا ہے. اور اللہ تو یہ کہتا ہے یہ ساری کائنات اللہ کی ہے, اللہ نے اس کائنات میں کسی کو چاہے کوئی نبی ہو پیغمبر ہو اور کسی کو شریک نہیں بنایا. اور کہا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو 15واں سپارہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اے اللہ, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے اللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا, اے اللہ تیرا شکر ہے اس لیے کہ تیری کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تیری کوئی اولاد نہیں, میں تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. یہ کہو اے نبی, اور تو اے اللہ تو نے شریک بنایا نہیں کسی کو. لڑائی تو اس بات کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو اللہ نے بڑا نیک تھا, بڑی عبادتیں کی ہیں, آخر جی اس نے عبادتیں کی ہیں, ان کو شریک بنا لیا ہے. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے نہ شریک نہیں بنایا. اے میرے نبی یہ اعلان کرو, اب جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے شریک بنایا ہے, فلاں بیٹے دیتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, اور گجرات والا یہ ہے یہ چوہے دیتا ہے, فلاں جو ہے وہ عورتوں کو یہ کرتا ہے مردوں کو یہ کرتا ہے, فلاں گنج بخش ہے, فلاں رنج بخش ہے, فلاں ڈوبنے والوں کو تیرا دیتا ہے, اللہ نے ان کو شریک بنایا ہے. ابو جہل بھی یہ کہ ابو جہل کے اور اس کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے شریک نہیں بنایا, وہ کہتا ہے جی اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, اور یہی تو ابو جہل کہتا تھا. اب یہ انسان جو کہتا ہے اللہ نے فلاں ایک بندے کو شریک بنایا ہے, فلاں مدد کرتا ہے, فلاں جنگ میں آتا ہے, فلاں اٹھ کے جی انڈیا کے بم جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کو پکڑ کے اپنی جوڑی میں ڈال لیتا ہے, اور اپنی قبر کے پاس جب بم پھٹتا ہے اس کو بچاتا ہی کوئی نہیں. ایسے اپنے پاس سے کیا کیا گپیں بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بنائے ہوئے ہیں. اب یہ انسان جب مرے اور ابو جہل انسان مرے, دونوں کی موت ایک موت ہے اللہ کے نزدیک. اس نے بھی کہا ہے کہ اللہ نے شریک بنائے ہوئے ہیں, اور یہ بھی مسلمان بھی ہے, کلمہ گو بھی ہے, حاجی بھی ہے, نمازی بھی ہے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, اور کہتا ہے فلاں اللہ کے بڑے بندے ہیں اللہ نے شریک کیا ہوا ہے. اس کی موت میں اور وہ ابو لہب کی موت میں کوئی فرق نہیں, اس لیے کہ ابو لہب بھی یہ کہتا ہے الا شریکن تملکہ, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, ہاں اور تو نے راضی ہو کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کے ان کو شریک بنا لیا ہے. جب بنا لیا ہے تو وہ شریک ہو گیا کہ نہیں؟ شریک تو پھر ہو گیا. انسان عجیب قسم کی بات یہ ہے, اس بات کو سمجھ, اللہ کہتا ہے میں نے شریک بنایا نہیں, اور یہ کہتے ہیں بنایا ہے. وہ انسان جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے, جو شریعت کو پڑھتا ہے, جو دین کو پڑھتا ہے, اللہ کی کتاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اللہ نے کسی کو شریک بنایا ہوا ہو. قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ, حدیث میں سینکڑوں جگہ آتا ہے اللہ نے کوئی شریک نہیں. لوگوں میں اللہ کا شریک, میں محمد بھی اللہ کا شریک نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک آدمی نے کہا تھا اللہ کے رسول ماشاء اللہ وشئتا, اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے دونوں جو چاہیں. لکھا نہیں ہوتا اللہ نبی وارث, فلاں فلاں وارث, فلاں فلاں, میرے اوپر اللہ کا اور نبی کا بھی فضل, جو کہ اللہ کے شریک تو ہوگا. پھر نبی علیہ السلام نے اس بات کو سن کے فرمایا اتجعلنی للہ ندن, اور تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے, حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, اس کی مرضی میں بھی کوئی شریک نہیں اس کا, جو وہ اکیلا. کل یہ بات کہو ماشاء اللہ وحدہ, جو اللہ اکیلا چاہے گا وہ ہوتا ہے, اور میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, لوگوں میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے ابو جہل مسلمان ہو جائے؟ چچا دور کا نہیں چاہتے تھے مسلمان ہو جائے, یہ عتبہ مسلمان ہو جائے, یہ شیبہ مسلمان ہو جائے, ولید مسلمان ہو جائے, اور ساری دنیا میں اللہ کی توحید کے نغمے گائے جائیں. کیا محمد الرسول اللہ نہیں چاہتے تھے؟ اے اللہ نے انک لا تہدی من احببت, اے میرے نبی جس کو آپ چاہیں, آپ جس کو چاہیں, آپ کی چاہت نہیں چلے گی, اللہ کا قانون چلے گا. بس
آپ کی چاہت نہیں چلے گی، چاہے چچا کیوں نہ ہو آپ کا۔ اب جو انسان اس عقیدے پہ مرتا ہے کہ جی وہ بڑے اچھے ہیں، اللہ نے ان کو شریک بنایا، خدائی میں شریک کیا، جی بڑے اختیارات کے مالے ہیں، بڑا کرنی والا ہے، اب اس کی موت اور ابو لہب کی موت، ابو جہل کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ یہ تیرے بندے یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تو نے کسی کو شریک بنایا بھی نہیں ہے، کوئی نبی تیرا شریک نہیں، کوئی ولی تیرا شریک نہیں، جبرائیل تیرا شریک نہیں، کوئی فرشتہ تیرا شریک نہیں، نہ اوپر کوئی شریک ہے، نہ نیچے شریک ہے، نہ دائیں شریک ہے، نہ بائیں تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ ہم ایمان کی موت اور خیر کی موت چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اوروں کو بھی مانتا ہے، فلاں بھی رحمان، ایک نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنما، اور کیا ہوتا ہے؟ نبی کو خدا نہیں ہوتا، نبی کو مشکل کشا نہیں ہوتا، حاجت روا نہیں ہوتا، بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہوتا، اس کائنات میں اللہ کا شریک نہیں۔ کیا ہے نبی؟ نبی کی حیثیت یہ ہے کہ رہنما ہے۔ اب جو محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی رہنما مانتا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی رسالت میں اس کو شریک کر لیا۔ اس کائنات، اس بات کو سمجھے اس بات کو، نبی کا مطلب صرف اتنا یہ ہے کہ وہ رہنما ہے، بس اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور اطاعت اور سرداری جو قیادت ہے، رہنمائی جو ہے، رہنما ہے محمد الرسول اللہ، امامت محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اب جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو، نہیں جی وہ بھی ہر کوئی چیز سے، نہیں جی نہیں آخر ان کی بھی، اب جو محمد رسول اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، اس نے نبوت میں شرک کیا ہے، اور اس کی موت ایمان کے اوپر شریک موت نہیں ہے اس کی۔ اس بات کو سمجھے ذرا، اعلان کرے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ مشکل کشا اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی قائد نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی امام اعظم نہیں، نہ کوئی پیر ہے، نہ پیرانے پیر ہے، ایک پیر مدینے والا محمد رسول اللہ، بس رسول اللہ کی نبوت میں بھی کسی کو شریک نہ کرے۔ اب جو انسان اللہ کو بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے اپنی مرضی کا ایمان اس کا ہے کہ خدا کو مانتا ہے، اذان ہوتی ہے نماز پڑھ لیتا ہے، گھر میں جا کے گانے بھی گا لیتا ہے، فلاں جگہ یہ بھی، اس کا ایمان جو ہے یہ دو قسم کا ایمان ہے۔ یا تو اس کا ایمان عبداللہ بن ابی والا منافقت بھرا ایمان اس کا ہے، اس لیے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں داخل اگر ہونا اسلام میں تو مکمل پورے کے پورے ہو۔ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں کہ جو کچھ مسلمان ہو، کچھ عیسائی ہو، کچھ مسلمان، اس کا کلمہ مسلمانوں والا، نماز مسلمانوں والی، لیکن اس کی شادی ہندوؤں کے طریقے کے مطابق، اس کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عورتوں نے پینٹ گھروں میں پہن کے کافروں کی نقل کر کے کافروں کی طرح گھروں میں عورتوں کی بیٹیاں رہتی ہیں، یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ اے اللہ کو بھی ماننا اور کافروں کو بھی ماننا، لا الہ الا اللہ بھی کرنا، شراب بھی پینا اور لا الہ الا اللہ بھی کہنا، اور کم بھی تولنا، جھوٹ بھی بولنا، بے ایمانی بھی کرنا، یہ ایمان کس قسم کا ہے؟ یہ ایمان وہ ہے جسے کہتے ہیں عبداللہ بن ابی کا ایمان، منافقوں والا، کہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، شیطان کو بھی نہیں چھوڑا، میں نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑا، شیطان کو بھی نہیں چھوڑا، نبی کے فرمان کو بھی نہیں چھوڑا، اور شیطان ابلیس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب اس کی ایمان جو ہے، اس کی موت جو ہے، یہ ایمان کی موت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں میرے بھائیو، اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں، اللہ خالص مسلمان جو ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان جو ہے یہ کیا ہے؟ اگر کہا جائے ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک انسان جو کچھ کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرے، جو قول، جو اس کے ذہن میں جو دل کی حرکت ہے یہ، اور اس کے اعمال، ایمان جو کہتا ہے اور اعمال دونوں مل کے ایمان بنتا ہے، یاد رکھیں۔ اب اعمال اگر اس کے دوسرے ہیں، کبھی کبھی انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کر بھی سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ غلطی کرتا ہی رہے، مر بھی جائے اور مرتے وقت بھی غلطی کے اوپر مرے، ایسا نہیں انسان کس سے یہ توقع کی جاتی۔ اللہ کو بھی مانے، یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ آپ مجھے بتائیں،
آپ شہر میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، یہ ایمان کس قسم کا؟ بڑے بڑے بینک کس چیز کی علامتیں ہیں؟ اس بات کی علامتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹینک اور توپیں اس کے عرش کی طرف کی ہوئی ہیں. یہ بڑے بڑے بینک کس چیز کی علامت ہیں؟ ہر بینک اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے عرش کی طرف توپ کا منہ کیا ہوا ہے. ہر قسم کا ملک میں جو ناچ گانے اور تھیٹر اور فلم اب چلانے والے اور سینما گھر جو ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے ہم نہیں مانتے محمد رسول اللہ کو، ہم اپنی مرضی کی بات مانتے ہیں. یہ تھیٹر چلانے والے اور تھیٹر میں کام کرنے والے کس بات کی علامت ہیں؟ جائیں جس نے نماز پڑھنی ہے پڑھی، ہم تو ناچیں گے، ہم ابو جہل کے دین اور ایمان کے اوپر ہیں، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہ بھرے ہوئے بازار، یہ ننگی تصاویر، یہ عورتوں کے نیم باہنا کپڑے پہنے ہوئے، عورتوں سے بازار بھرے ہوئے، باریک ان کے لباس اور ان کی محفلیں، یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ اور ارکان اسلام کی بات یہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اللہ کو مانتے ہیں اور وزیر داخلہ کو قل هو اللہ احد نہیں آتا. اللہ کو مانتے ہیں اور پچھلے وزیر نے کہا تھا سب کو پتا ہے کہ اللہ کے فضل سے قرآن کے 40 پارے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں اور یہ حال ہے قرآن، یہ دین کے بارے میں یہ حال ہے. اللہ کو مانتے ہیں، گھر میں ایک نمازی نہیں. اللہ کو مانتے ہیں، سارے فلم کے شوقین ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، سارے بے ایمان ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، سارے ناچ گانے کے شوقین ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، سارا کاروبار بے ایمانی اور حرام کا اور 2 نمبر کا ہوتا ہے. گاہ کے ساتھ جھوٹ بول کے اس کے ساتھ بے ایمانی، ناجائز اس کو سودا دیا جاتا ہے، غلط مال دیا ہے. اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، لوگوں سے پیسے بھی چھین لیتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، لوگوں کو گواہ بھی اور قتل کا. یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ یہ منافقت کا ایمان ہے. ایسے شخص کی موت ایمان کے اوپر نہیں آئے گی. اللہ ہم خالص ایمان تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. اللہ ہمیں ہماری نفس کی خواہشوں کے مطابق نہ چلنے کی توفیق دے. اللہ تیرے دین اور تیرے نبی کی محبت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا جو انسان جس ایمان کے اوپر مرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عبد یبعث علی ما مات علیہ. قیامت کے دن انسان اس طریقے سے اٹھے گا جس طریقے سے دنیا میں وہ رہا ہے. اور اللہ کو پتا ہے کہ یہ انسان مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان، یہ مومن ہے کہ غیر مسلمان ہے. اس کا جنازہ پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے. ایک ہے اس کا مطلب کہ جس طریقے سے مرے گا، جس ایمان کے اوپر مرے گا. ایک اس کا مطلب دوسرا ہے کہ جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا. جس مجلس میں جس قسم کی حرکتیں کر رہا ہوگا قیامت کے دن اس قسم کی حرکتیں کرتا کرتا ہی وہ اٹھے گا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حج کے اوپر حج کرنے گئے ہوئے تھے، حدیث میں آتا ہے آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے، آپ مکہ سے نکلے، آپ منا میں پہنچے، منا سے اگلے دن آپ پھر عرفات میں گئے. عرفات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، آپ کے ایک آدمی ساتھ ساتھ اس کی سواری تھی، اس کی اونٹنی تھی ناکا، اس کے اوپر وہ تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بس اوپر سے وہ گرا اور سیدھے گردن کے بل گرا اور گردن اس کی ٹوٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ محمد الرسول اللہ کا پیارا ساتھی وہ اس کی جان نکل گئی، وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ کل عبد یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حالت میں جس حالت میں وہ تھا، فرمایا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا. فرمایا ادھر آؤ، اس کو غسل دو، اس نے احرام باندھا ہوا ہے. فرمایا اس کو احرام کے کپڑے میں ہی اس کو کفن دینا، اور اس کا سر ننگا ہے. فرمایا اس کو کفن جب دو تو احرام کے کپڑوں میں سے سر کے اوپر کوئی کپڑا نہ آئے. اور حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو خوشبو نہیں لگانا ہوتی، مردے کو خوشبو لگاتے ہیں. فرمایا اس کو نہ لگانا، اس کو نہ لگانا. یہ حاجی تھا. فرمایا قیامت کے دن جب اٹھے گا اسی حالت میں احرام پہنا ہوگا اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. جی اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. فرمایا قیامت کے دن جب اٹھے گا
इसके मुंह से यह निकल रहा होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फरमाया लब्बैक लब्बैक कहता अल्लाह के सामने, इसलिए कि ये मरा इस हालत में है, इसकी मौत इस हालत में है। जो इंसान, इसलिए बहुत से बुजुर्गों के बारे में किताबों में लिखा है, वो दुआएं कि या अल्लाह, अल्लाह तेरे बंदे हैं, तेरे फकीर हैं, मैं अल्लाह कहीं मौत का वक्त पता नहीं, ए अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं टॉयलेट में गया हूं और मैं वहां मेरी मौत ना वहां आ जाए। अल्लाह मैं खैर की मौत चाहता हूं, खैर जगह पे मौत चाहता हूं। और जल्दी जल्दी टॉयलेट से फारग होते थे, बाहर निकलते, कहीं मौत ना यहां आ जाए। उस हालत में, जिस हालत में इंसान फौत हुआ क़यामत के दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बताती है, फरमाया उस हालत में वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होगा वो। और ये जो है, फरमाया इसको ऐसे ही तुमने इसको दफनाना है, इसका सार नंगा रखना है, क़यामत के दिन एहराम बांधा होगा और लब्बैक पढ़ता पढ़ता अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएगी। और दोस्तों भाइयों, और बुरे दोस्तों की महफिल छोड़ दो, और कहीं वही मौत ना आ जाए क़यामत के दिन, जुआरियों में ही क़यामत के दिन उठना है। वो ताश खेलने वाले जो लोग हैं, कहीं उनमें मौत ना आ जाए, इसलिए फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस हालत में मरेगा उस हालत में उठेगा क़यामत के दिन। और ये निरद, ये शी चारा खेलने वाले, ये गजी चारा खेलने वाले, और किस्म की खेलने, नजायज हराम काम करने वाले जो है, और उनमें न बैठो, कहीं मौत वहां ही ना आ जाए। और क्या पता है कि मौत वहां ही ना लिखी हो, फिर टाइम वो आ जाए और इंसान जो है उस हालत में मसरूफ हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से भी मालूम होता है कि जो इंसान जिस हालत में मरेगा उस हालत में उठेगा। पहले मैंने बताया कि वो जिस दीन पे मरेगा, अब यह है कि जिस हालत में मरेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शहीद के बारे में कहा करते थे, फरमाया ये जो शहीद है, ये जब शहीद होता है इसके बाद ये अल्लाह के पास जाएगा और क़यामत के दिन इसका जो लिबास होगा, कफन जो होगा, फरमाया सारा खून से भरा होगा, ताजा खून लगा होगा इसको। इस हालत में शहीद हुआ था, उसी हालत में उठेगा। फरमाया बिल्कुल ताजा ताजा खून बह रहा होगा, लाल रंग का ही होगा, खुशबू उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कस्तूरी की आ रही होगी इसकी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआएं किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी मोहम्मद चाहता हूं कि मैं शहादत की मौत मरूं। अल्लाह मैं शहादत चाहता हूं, मैं यह चाहता हूं कि तेरे रास्ते में जाऊं और मुझे कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, और उसके बाद मैं फिर जिंदा हूं, फिर शहीद कर दिया जाए, फिर जिंदा हूं, फिर शहीद कर दिया जाए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया शहीद जो होता है ना, इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कुछ फजल और करामत रखी हुई है कि शहीद अल्लाह को कहता है, जन्नत में भी जाके ये कहता है, अल्लाह दुनिया में भेज, मैं चाहता हूं मैं तेरे रास्ते में फिर शहीद हो जाऊं, फिर शहीद, फिर शहीद, फिर शहीद। फरमाया 10 मरतबा कहते हैं, अल्लाह मैं 10 मरतबा तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूं। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शहादत की मौत अल्लाह तबारक व तआला से मांगा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जब आखिरी वक्त आया, उससे कुछ देर पहले आपको हल्का हल्का बुखार चढ़ा करता था, और आखिरी दिनों में बुखार बड़े ही तेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गया। इतना तेज बुखार हो गया, इतना तेज कि सहाबी कहते हैं मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर हाथ रखा, कपड़े के ऊपर से, तो मेरा हाथ नहीं रखा जाता था, मैंने परे हाथ कर लिया, ऐसे जैसे वजूद में आग लगी हुई है। अल्लाह के रसूल आपको क्या है? फरमाया वो 2 साल पहले, 3 साल पहले वो मुझे खैबर के मुकाम पे एक यहूदन ने जो जहर खिलाया था, मैंने बोटी मुंह के ऊपर रखी थी, उसका असर मेरे वजूद के ऊपर, अब यह मुझे बड़ी दर्द होती है इसकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के ये अल्फाज हैं, आप कहा करते थे, मा अज़ालु अजिदु अलम ताअम अल्लज़ी अकलतु बिखैबर। फरमाया खैबर के मुकाम पे थोड़ा सा जहर जो मेरी जुबान को लगा था, तब से लेके आज तक मेरा वजूद जलता रहता है। और फरमाया अब तो मुझे, हजरत आयशा सिद्दीका को कहने लगे, फरमाया अब तो मुझे आयशा ऐसा लगता है जैसे वो जहर जो है जो गले में आ गया है, और लगता है जैसे मेरी शाह रख के ऊपर जितना छुरी फेरी जाती है, मुझे जैसे जबा कर रहा है, इस तरह मुझे लग रहा है। इनकिता अब हरी, फरमाया मेरी शाह रख को जिस तरह को काटता है, मेरी शाह रख को इस तरह लग रहा है।
اور پھر اسی میں 3 دن کے بعد محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے. اللہ نے محمد الرسول اللہ کی خواہش کے مطابق اسی زہر کی وجہ سے آپ کو بھی شہادت کی موت نصیب کی. اس بات کو یاد رکھیں، یاد رکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب المغازی میں نقل کیا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے جو غیر مسلمان اس یہودی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا، وہ دیا تھا، اس درد کی وجہ سے، اس زہر کے اثر کی وجہ سے محمد الرسول اللہ شہید ہوگا، دنیا سے چلے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت یہ جو شہید ہے، یہ جس وقت مرنے لگتا ہے، اس کو جب خون کو نکلتا ہے، اس کے وجود کو کوئی جرح آتی ہے، کوئی زخم آتا ہے، فرمایا اس کے وجود کو کوئی بھی زخم آتا ہے مرنے سے پہلے، فرمایا پہلا قطرہ ابھی زمین کے اوپر نہیں گرا ہوتا کہ اللہ کس کے سارے گناہ معاف کر دے. پہلا قطرہ اوپر سے چلا ہوتا ہے، ابھی زمین کے اوپر گرا نہیں ہوتا. وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فرمایا اس دنیا میں ہوتا ہے، اور قیامت کا دن جو جنت میں مل لیا ان آنکھوں سے اس کو وہ جنت دکھا دی جاتی ہے. یہ فرمایا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اس کی روح جو ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی حلہ پہناتا ہے کرامت کا، عزت کا، اور قبر میں جب یہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی منکر نکیر اور قبر کے عذاب سے اس کو محفوظ کر کے رکھتا ہے. فرمایا قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا سب انسان بے ہوش ہو جائیں گے. فرمایا یہ شہید جو ہوگا یہ بے ہوش نہیں ہوگا. اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 حوروں کے ساتھ، حور العین 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا، اور کہے جا ٹھہر جا، ابھی نہیں، ٹھہر جا، ابھی جنت میں نہیں جانا، اور تو نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دی ہوئی ہے، اور ٹھہر جا، اور تیرے خاندان میں سے، اقارب میں سے، عزیز و اقربا میں سے 72 انسان جو ہیں ان کے لیے سفارش کار میں اللہ قبول کروں گا ان کو. 72 انسانوں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 انسانوں کی اس کو کہا جائے گا کہ سفارش کر، اور کہ اپنے ماں کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، عزیزوں کے بارے میں، جس کے بارے اپنے جس کو کہنا کہہ. اللہ آج سننے کو خود اللہ کہتا ہے تو کر، میں سنوں گا تیری بات کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے نہیں کہتے تھے اللہ میں تیرا نبی محمد شہادت کی موت چاہتا ہوں. دنیا میں ساری موتوں کی سردار یہ موت ہے، جو موت شہادت کی موت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اللہ سے تمنا کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر یہ ایک دن بات کہی، فرمایا لوگوں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد الرسول اللہ کے اوپر بڑا فضل کیا ہے، اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہے اس امت کے اوپر. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کو خوشخبری دو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ نے محمد دے کے تمہارے اوپر بڑا ہی فضل کیا ہے. صلی اللہ واقعی بڑا فضل کیا ہے. اللہ تیرے نبی کی عزت کرنے کی اور تیرے نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا لوگوں تمہارے خیال میں شہید کون کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قتل فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جو اللہ کے رستے میں جائے، جہاد میں، میدان جنگ میں جا کے شہید ہو جائے، اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر تو شہداء امتی اذن لقلیل، میری امت کے شہید تو پھر اس لحاظ سے پھر تھوڑے ہی ہوں گے. پھر اللہ کے رسول پھر شہید اور کیا؟ فرمایا اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، امت محمد تمہارے اوپر اللہ کا انعام ہے. اور جاؤ کوئی مومن ہو، مومن شرط مومن ہے، مومن ہو، اور اس کے باوجود اس کے بعد فرمایا اگر طاعون میں مارا جائے تو اللہ اس کو بھی شہید ہی گنے گا. مومن ہو، فرمایا پیٹ کی کوئی بیماری ہو، مومن ہو، فوت ہو جائے اللہ اسے بھی شہید ہی گنے گا، اللہ اسے بھی شہید ہی گنے گا. اور اگر کوئی پانی میں غرق ہو کے کسی کو مار دیا جائے، ہو نہ مومن، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا تیرے ساتھ بھی شہیدوں والے سلوک کیا جائے گا، یہ بھی شہید ہے. اور فرمایا محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی جگہ جل کے وہ فوت ہو جائے، ہو نہ مومن، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شہید ہی گنے گا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو وہ مومن، مومن کی شرط ہے یہ ہے،
فرمایا اونچی جگہ سے گر کے اسے وہ مر جائے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ بھی شہیدی ہوگا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کو دورانے اولاد کے پیدا ہونے کے دوران یا اس کے بعد تکلیف میں اس کو موت آ جائے اور وہ مومنہ ہو، قیامت کے دن وہ شہیدہ اٹھے گی اللہ کے سامنے۔ دنیا میں تو ساری ریت یہ لگی ہوئی ہے نا جی، منصوبہ بندی جی، بچے نہ ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے نہ ہو دنیا میں، جی ہم کہاں سے رزق دیں؟ اور تمہیں کب سے ہم نے مانا ہے رزاق؟ ہمارا داتا اور رزاق اور رزق دینے والا تو آسمانوں والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو پسلیوں کا درد ہو اور درد شدید ہو جائے، ہو وہ مومن اور قیامت کے دن اس میں مر جائے، قیامت کے دن محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی شہیدی ہے۔ اللہ تیرا کرم ہے، تیرے نبی کے اوپر لاکھوں کروڑوں سلام ہو، کروڑوں رحمتیں تیری اپنے نبی کے اوپر، اللہ اتنی رحمتیں اپنے نبی کے اوپر اتار جس سے تیرا نبی اور تو دونوں راضی ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ، فرمایا جس بندے کو ہو وہ مومن، مال اس کے پاس ہے، مال چھیننے کی وجہ سے دوسرے بندے نے، کسی نے آ کے اس کو اس کے مال کی وجہ سے مار دیا، ہو وہ مومن، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، فرمایا قیامت کے دن جب اٹھے گا یہ بھی شہیدی ہوگا، ہو وہ مومن۔ فرمایا جس کو مال چھینتے چھینتے مال چھیننے کی وجہ سے اس دوران اس کو چوٹ لگ گئی، بے شک اس وقت مر جائے یا بعد میں مر جائے، اس دوران اس کو چوٹ لگ جائے، ہو وہ مومن، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو شہید اٹھے گا۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عزت کی خاطر، اپنی عزت، اپنی بیٹیوں، اپنے بہوؤں، مسلمانوں کی جو عزتیں ہیں، عزتوں کی خاطر اگر یہ مارا جائے تو یہ بھی شہیدی ہوگا اللہ کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے شہیدوں کی ایک تھوک، جس طرح نہیں ہوتا تھوک میں مال مل رہا ہے، تھوک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیتیں پڑھی تھیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کا ذکر کیا جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ فرمایا سنو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو یہ نہ سمجھو کہ جس طرح کو کافروں کے مرد مر گئے، ان کی عورتیں، ان کے بچے مر گئے اور مٹی میں ان کو جلا کے ختم کر دیا گیا، یہ نہیں ہے۔ پر میں مرتے ہی ان کی روحیں نکلتی ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے پرندے جو ہیں سبز رنگ کے، ان میں ان کی روحیں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہاں سے نکل کے یہ جنتوں میں جا کے جنت کے پھل اپنی مرضی سے چگ چگ کے کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے، اور وہاں یہ ہے یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور وہاں سے یہ خوشخبریاں دیتے ہیں، اور موت سے نہ ڈرنا، اللہ کے دین کے لیے نہ ڈرنا، اور شہادت کی موت سے گھبرانا نہ۔ اللہ نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہ کھانا، اور تمہیں جنتوں کا وارث اللہ نے بنانا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، بڑے خوش ہیں، نعمتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ان کے اوپر فضل ہی بڑا ہو گیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یاد رکھو، اور مومن ہو، وہ مومن ہو، اللہ کبھی اس کا ثواب، کبھی اس کا اجر کم نہیں کرے گا۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ خیر اور عزت اور ایمان اور شہادت کی موت تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کفر کی اور بے دینی کی اور بزدلی کی اور بے حیائی کی اور منافقت کی موت سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو قبول کر، اللہ دنیا سے جس قدر شہید چلے گئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس دین اسلام کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کے اوپر اپنا فضل کرم اور رحمت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔